بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کو ایک اور بڑا دھوکہ ہونے والا ہے؟ ایک بڑی گیم کھیلی گئی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کا منظرنامہ اسی گیم کے تناظر میں کیا بننے جا رہا ہے، لیکن ناظرین پیچھے آتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی کوئی مبینہ بچی ڈکلیئر نہیں کی۔ اب اتنے زیادہ ماموں ہیں اس بچی کے کہ سب کو فکر پڑی ہوئی ہے۔ ایک ماموں بن کے گیا عدالت، اب وہ غائب ہے۔ پٹیشنر عدالت تک نہیں آ رہا، لیکن مہنگا ترین وکیل کر لیا ہے جو کروڑوں میں فیس لیتا ہے۔ یہ کروڑوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک ایسے کیس میں جس میں جو پٹیشنر ہے اس کی ذات کو نہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ فائدہ ہوتا ہے، نہ نقصان ہوتا ہے، وہ کروڑوں روپے کا وکیل کیوں کرے گا؟ ناظرین، ملٹیپل فائدے لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر لوئر جوڈیشری سے یا ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو فائنل تو اس نے سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے نا۔ ملٹیپل فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو اگر اس معاملے میں نائل کیا جاتا ہے تو کیس یہ ہوگا کہ اس نے اپنی ایک بیٹی جو ظاہر کرنی تھی اپنا ڈیپینڈنٹ، وہ نہیں کی ہوئی۔ یہی کیس ہو رہا ہے نا۔ کیس یہ کر کے عمران خان کو اگر نائل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی بہانہ بنا کے، کوئی ثبوت ہے نہیں ہے، لیکن جب کرنے پہ آ جائیں تو کر سکتے ہیں کچھ بھی کمپنی سرکار۔ لیکن اصل میں ملائن کیا کریں گے؟ عمران خان کے کردار کو۔ اور جب تک سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اوور ٹرن ہو جائے سپریم کورٹ میں اپیلوں میں، تب تک اتنا ملائن کرنے کا پلان ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کنزرویٹو ووٹر ہے اس کو فرق پڑے گی، یار یہ تو ثابت ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اتنا ملیشس پروپیگنڈا چلایا جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ اب ان کا آخری سہارا ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس جو تھا، یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں ذرا یہ سمجھ لیں۔ عمران خان نے بینک کے ذریعے پیسے دیے، بینک میں پیسے آئے، سارا کچھ وصول ہوا، ٹیکس ادا کیا، اور جی عمران خان نے گھڑی لے لی ہے۔ اور مشہور کیا کر دیا؟ گھڑی چور۔ یعنی وہ کون سا چور ہے جو چیز لے کے اس کی پوری قیمت ادا کرتا ہے؟ یہ کون سی چوری ہوتی ہے بھائی؟ لیکن گھڑی چور مشہور کر دیا، کس پہ؟ توشہ خانہ پہ۔ گھڑی کس نے دی تھی؟ سعودی عرب نے۔ اب ذرا آپ المیہ چیک کریں، آپ کو میں ذرا بتاتا ہوں۔ حکومت نے جواب داخل کرایا ہے عدالت میں کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوگی ڈسکلوجر سے اگر وہ سگنیفیکنٹلی ڈیمیج کر سکتی ہے پاکستان کے مفادات کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کنڈکٹ کو، یعنی عالمی تعلقات اور پاکستان کے مفادات کو اگر نقصان ہو سکتا ہے تو وہ انفارمیشن باہر نہیں آ سکتی۔ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ جواب جمع کرایا گیا ہے۔ آگے جواب سنیں ذرا کہ لیٹر جو رائٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 وہ یہ ایگزیمشن بھی پرووائیڈ کرتا ہے کہ کوئی انفارمیشن کسی کی پرسنل پرائیویسی ہوتی ہے انڈیویجول کی، یعنی کسی بندے کی ذاتی جو پرائیویسی ہے، اگر وہ چیز اس کو افیکٹ کر رہی ہو تو وہ بھی آپ کسی کو لیک نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اگر کسی نے فار ایگزامپل باجوے نے، نواز شریف نے، زرداری نے، شہباز نے اگر توشہ خانہ سے کوئی تحفے لیے ہیں تو جواب یہ کہتا ہے جی کہ وہ ذاتی ان کا عمل ہے، اور یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے سوال پوچھے اور معلومات مانگے۔ یہاں پہ دونوں کام کیے گئے ہیں عمران خان کے کیس میں۔ نمبر ایک، سعودی عرب نے اگر تحفہ دیا تھا تو سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، معلومات لیک کر کے، جان بوجھ کے ایک ڈرامہ بنایا گیا۔ 8 مہینے سے مسلسل روزانہ اس پہ خبریں کی گئیں، یہاں تک کہ یو اے ای سے ایک فراڈی کو بٹھا کے اس پہ پروگرام کروائے گئے۔ تو جو آج خود بات کر رہے ہیں اس کی خلاف ورزی خود کر چکے ہیں۔ ایک پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ایک دوست ملک سے، جان بوجھ کے اس کو بڑا ایشو بنا کے چوری کی، ڈاکہ مارا، ایسی باتیں کی۔ تعلقات خراب ہی ہوتے ہیں نا ایسے ریاستوں کے۔ اور پھر نمبر 2 خود کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول یعنی ایک جو فرد ہوتا ہے اس کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس میں یہ ایگزیمپشن ہے کہ فرد کی جو پرائیویسی ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی، یعنی کسی بندے کی ذاتی چیزیں، اس کے گھر کی چیزیں آپ نہیں مانگ سکتے کہ اس کے گھر میں ٹی وی کتنے ہیں، فریج کتنے ہیں، اے سی کتنے ہیں۔ ایسے تو ہر بندہ رائٹ ٹو انفارمیشن میں سب کچھ پوچھنا شروع کر دے۔ کچھ شرائط ہیں اس کی بھی۔ تو یہ حکومت کا یہ بیانیہ ہے۔ آپ کیوں سب پھنس رہے ہیں آپ؟ اور میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی دوبارہ حکومت آئی نا، عمران خان کو احتساب کرنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ اب انہوں نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب صرف عمران خان توشہ خانہ کھول دینا تو جرنیلوں سے لے کر ججوں سے لے کر سب رگڑے جائیں گے اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وقت آنے دیں، یہ کھلنے دیں، یہ سب اسی میں ٹانگے جائیں گے۔ انہوں نے بڑا غلط پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف ان کے ڈبل سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں کہ کیسے ہیں، کہ خود عدالتوں میں کہہ رہے ہیں جی اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے اگر توشہ خانہ کی تفصیلات کھل گئیں، لیکن عمران خان کا واحد گھڑی کا معاملہ انہوں نے نکال دیا۔
اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس میں بھی کوئی قانون کی خلاف ورزی عمران خان نے نہیں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پکڑے نہیں جانا، اگر کک بیک لینا ہے تو ایسے طریقے سے لیئر در لیئر آئے کہ آپ سے کوئی لنک اس کا نہ جڑے۔ یہ واحد ٹائم پکڑے گئے تھے ٹی ٹی سکینڈل میں، کیونکہ ان کے جن اکاؤنٹوں کے ذریعے پیسے آئے تھے انہوں نے انہی سے خریداریاں کر لیں تو یہ پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ آپ نواز شریف کا دیکھیں تو ایک بھی ٹرانزیکشن نہیں پتا چلتی کیسے گئے پیسے باہر، 4 فلیٹ لنڈن میں کیسے لیے، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ فائد عیسیٰ سے پوچھیں بیوی کی پراپرٹیز کیسے ہیں، جج صاحب جو بھی چیف جسٹس بنیں گے ان کے پاس ان کی کمائی کا جو پاکستان میں کی ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کمائی کہاں سے تھے یہ پیسے، ابھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے، دے دیں تو ہو سکتا ہے ہو ان کے پاس، ابھی تک انہوں نے عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دیا جس سے یہ کنفرم ہو سکے کہ یہ کمائی یہاں سے کی اور یہ پیسے پورے بنتے ہیں جو گئے اور ان سے یہ پراپرٹیاں خریدی گئیں۔ اس طرح کے ہوتے ہیں وائٹ کالر کرائمز جس میں آپ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، کمائی کا ریکارڈ نہیں تھا، لیکن عمران خان ریکارڈ بھی بتاتا ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن بھی بتاتا ہے، ٹیکس بھی دیتا ہے اس کے اوپر، پھر بھی کہتے ہیں جی اس نے چوری کر لیا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس جو بنایا، واحد تحریک انصاف جماعت ہے جس نے 40,000 ڈونر کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، جو $10 بھی دیتا ہے نا اس کا بھی ریکارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ موجود ہے۔ ان میں سے کسی اور جماعت کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے۔ اب جس نے ریکارڈ رکھا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں، جن کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کو سب معاف ہے۔ یہ ہوتے ہیں وائٹ کالر کرائمز، اور کرمنلز بچ جاتے ہیں، اور جو بندہ یہاں پہ ٹیکس پیئر ہے جو ایمانداری سے اپنے سارے معاملات چلاتا ہے وہ پھر پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہیں معاملات پاکستان کے، اور ایسے چلتا ہے یہ ملک۔ بہت بڑا رسک ہوگا اگر عمران خان کو نائل کیا جاتا ہے یا گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جس کا پلان بہرحال موجود ہے۔ کمپنی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ کمپنی مسئلہ کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے اور ان کو اصل پرابلم کیا ہے۔ کپتان کے خوف سے اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا، جو ہونا تھا 20 کو وہ اب 27 کو چلا گیا ہے، اور مزید قومی اسمبلی میں استعفے قبول ہونے جا رہے ہیں۔ میرا ذرا سادہ سا سوال ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، الیکشن کیا متعمل نہیں ہو سکتا، ایک طرف آدھے سے زیادہ ملک، بلکہ آدھے نہیں 2/3 سے بھی زیادہ ملک میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، صرف جنرل الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کو اس خبر میں نظر آئے گی، جو شہباز شریف نے ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، جس کے بعد عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کہہ رہا ہے جی ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اس کے بعد بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو بھارت کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بھارت نے کیا جواب دیا؟ آپ کو پتہ ان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شہباز شریف کو اب ریسکیو چاہیے، انڈیا سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور انڈیا نے ڈائلاگ کرنے سے انکار کر دیا، چپیڑ ماری ہے منہ پر۔ سمجھ رہے ہیں صورتحال؟ وہی ڈاکٹرائن چل رہی ہے، انڈیا کے آگے لیٹنا ہے آپ نے، اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اسرائیل کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بہت جلد کھل کے آئے گا، بہت ساری ملاقاتیں یو اے ای میں مبینہ طور پہ ہوئی ہیں، وہ بہت جلد کھل کے معاملات سامنے آئیں گے، بھی میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کون سا اسرائیلی وفد کس ٹائم پہنچا ہوا تھا یو اے ای، اور کون کون سے لوگ یہاں سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کھلیں گی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عمران خان اس لیے قبول نہیں ہے، اس لیے وفاق میں الیکشن نہیں کروانے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے اب الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں اس سال بھی نہیں کروانے، جی کوشش یہ ہو رہی ہے، کامپیں ٹانگ رہی ہیں ان کی۔ لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے نواز شریف اب رانا ثناء اللہ کو دوبارہ سے پھونک بھر کے پاکستان بھیجے گا جو لنڈن گیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی ایک بار یہ خواہش ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ نہ جرنیلوں میں اتنی تپڑ تھی، نہ عدالتوں میں اتنی تپڑ تھی، صرف عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے ہمیں سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ نواز شریف کا پورا بلیف سسٹم ہے اس کا۔ نواز شریف آخری دن تک یہ یقین رکھتے تھے کہ جو لگایا ہوا ہے میں نے جرنیل، اس کے ہوتے ہوئے مجھے سزا ہو سکتی ہے، آرمی چیف جسے میں نے بنایا۔ یہ جو سارے ججز ہیں یہ کسی وقت میں ساروں کے اوپر میں نے احسان کیا، آپ کو یاد ہے نا ثاقب نثار کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ اس کو فلان ٹائم 90 کی دہائی میں میں نے یہ عہدہ دیا تھا۔ نواز شریف کو لگتا تھا یہ سارے میرے احسان مند ہیں، یہ کہاں مجھے سزا دیں گے، لیکن عمران خان نے پبلک کو ساتھ ملا کے ایسی فضا بنا دی تھی کہ نواز شریف کو کوئی بچا نہیں سکا اس ٹائم۔ سسٹم حالانکہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ۔ اب نواز شریف یہ بدلہ لینا چاہتا ہے، خوری بندہ ہے، وہ ایک بار عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ فی الحال کمپنی میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ جو ٹرم آئل ہے، جو حالات ہیں ملک کے، جو معیشت کے حالات ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف، آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بعد نون لیگ کے لیے یہ صرف خودکشی ہے اور کچھ نہیں، اور یہ خودکشی ان سے کروانی چاہیے، اور ان کی کوئی شرط نہیں کمپنی کو ماننی چاہیے۔ کمپنی کو ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے مزید، کیونکہ ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔
اس سے بڑا انعام کسی کو کیا مل سکتا ہے کہ آپ کنفرم 10-15 سال جیل فیس کر رہے ہوں کنفرم، اور آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، مکھن سے بال کی طرح نکل جائے، اور پھر بھی آپ کو جی ہم نے قیمت ادا کی ہے مشکل فیصلوں کی۔ مشکل فیصلے 3.5-4 سال عمران خان نے کیے تھے، کرونا بھی تھا تب بھی آپ لوگوں نے دھرنے اور لانگ مارچ نہیں چھوڑے تھے، پولیٹیکل ٹرموائل تھا، کمپنی خود کروا رہی تھی پولیٹیکل ٹرموائل عمران خان پہ دباؤ ڈال کے اپنے مرضی کے فیصلے کروانے اور پھر اس کی چھٹی کرنے کے لیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی ہے، فی الحال اتنا ہی کہ یہ سب پھنس چکے ہیں اور عمران خان کا پاؤں ان کے گردنوں پہ ہے۔ کیوں؟ یہ نائل بھی کرتے ہیں، حالات گراؤنڈ پہ کیا ہیں؟ آخری بات کروں گا کہ عمران خان 3/4 اکثریت جیت سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو پلان کراچی سے شروع کیا گیا ہے، فضا بنائی گئی جی کہ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے کمپین، تو جماعت اسلامی جی اب تحریک انصاف کا ووٹر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ پھر رات کو جھرلو پھیرا گیا، تحریک انصاف کی جیتی ہوئی یوسز کچھ جماعت اسلامی کو دی گئیں، کچھ پیپلز پارٹی کو دی گئیں، اور میں تحریک انصاف کے ووٹر کو اگلے جو پلان آ رہا ہے نا جنرل الیکشن کا، اس سے پہلے آگاہ کر دوں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ابھی تک اس سسٹم کی۔ جیسے الیکشن ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیمپین اچھی نہیں تھی، لوگ بڑے نائل ہیں، ٹیم اچھی نہیں ہے وہاں پہ، یہ آپ کا پہلا ری ایکشن ہے، اسی کا کمپنی فائدہ اٹھاتی ہے اور دھاندلی کرتی ہے آپ کے خلاف۔ آپ کا پہلا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا دھاندلی ہوئی ہے، رات کو ٹھپے لگے ہیں، ووٹ مسترد کر کے سارے ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں۔ بعد میں جو خود احتسابی ہے وہ بعد میں، وہ بند کمروں میں ہوتی ہے، یہ میں تحریک انصاف والوں کو بتا رہا ہوں۔ نون لیگ والے ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی اوپنلی ایک دوسرے کی تنقید نہیں کرتے الیکشن ہارنے کے باوجود، الزام کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیں گے، کبھی دوسری جماعت پہ، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنے میں کیا کیا خرابی کی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، پنجاب میں آخر وقت تک دعوے کر رہے تھے ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لینے دیں گے، وہ ہو گیا، اب بھی بند کمروں میں تو باتیں کریں گے، اوپنلی کسی کو الزام نہیں ٹھہرائیں گے، یہاں تک کہ دبے دبے الفاظ میں اب بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی چڑیا گھر نے پھر عمران خان کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سیکھیں پالیٹکس ہے یہ پاکستان کی، یہ ایسے ہی چلنی چاہیے، انٹروسپیکشن بند کمروں میں بیہائنڈ کلوز ڈورز ہونی چاہیے، وہاں آپ ٹکائی کریں، ایک دوسرے کو جتنی زیادہ کان کھینچنے ہیں کھینچیں، باہر آ کے عوام کو بتائیں جو ہوا ہے گراؤنڈ پہ۔ سب سے پہلے دھاندلی ہوئی ہے، آپ کی سیٹیں چھینی گئی، اور ابھی کئی ری کاؤنٹنگ میں آپ کو واپس ملیں گی یوسز، جو ابھی ہو رہا ہے آلریڈی گراؤنڈ پہ، فارم 11-12 پہ کچھ اور لکھا ہے، رات کو رزلٹ کچھ اور آ رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ 39 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے یوسز کی جس میں رزلٹ تبدیل کیا گیا، 39، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ممکنہ ہو سکتا ہے، آپ سوچیں ذرا، جماعت اسلامی یہ خودکشی کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کروا دیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ چڑیا گھر کی طرف سے، ورنہ جماعت اسلامی کے لیے تو خودکشی ہے کہ جو واحد شہر رہ گیا جس میں تھوڑا بہت ان کی سے ہے، وہاں بھی وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے تباہ کر لیں گے خود کو، اور اگلے میں تو پھر ان کا ختم ہو جائے گا جنرل الیکشن میں، تو لاجک ہی نہیں بنتا ان کا تو میٹنگ کرنے کا بھی لاجک نہیں بنتا، لیکن میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، اب دیکھو کہ ان کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، لیکن پلان سمجھ لیں، اگلے الیکشن میں بھی ایسی ہی فضا بنائی جائے گی، میڈیا پہ پروگرام ہوگا عمران خان نے غلط ٹکٹ دے دیے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، غلط ٹکٹ دے دیے ہیں، پھر ہوگا پیسے لے کے لوگوں نے ٹکٹ بیچے ہیں، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کیا جائے گا پروپیگنڈا، کرپٹ لوگ آ گئے ہیں، علاقے کا بدماش آ گئے، اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی تو لوگوں کو بددل کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے لیے بھی فضا بنائی جائے گی کہ یار ٹکٹ ہی غلط تھا، بندہ ہی غلط تھا، علاقے کے لوگ پسند ہی نہیں کرتے تھے، جا کے مائک رکھا جائے گا ان لوگوں پہ جو سکرپٹڈ ہوگا سارا پروگرام، نیلے پیلے چینل اور اس طرح کے لوگ جائیں گے، اور جی یہ ہم ویسے تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لیکن اس بندے کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی، جیسے یہ کراچی میں کیا انہوں نے نعیم الرحمان کے حوالے سے کہ جی باقی تو ہم تحریک انصاف کے ووٹر ہیں لیکن ہم اس دفعہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، یہی ماڈل پورے ملک میں استعمال کیا جائے گا، کیونکہ دھاندلا کرنا ہے اس دفعہ، اس کے لیے بہت کچھ گراؤنڈ پہ کیا جائے گا، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ کی فرسٹ انسٹنکٹ ہر آنے والے الیکشن میں یہ ہونی چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے آپ کے خلاف، اگر آپ ہارتے ہیں تو، کیونکہ یہ دھاندلی ہی کر رہے ہیں، پری پول بھی اور آفٹر بھی، کاؤنٹنگ کے ٹائم بھی۔ ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو بار بار ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے جو بار بار کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں نیٹ پریکٹس کہ کتنی دھاندلی کرنی پڑے گی عمران خان کو ہرانے کے لیے، کون سا ماڈل کامیاب ہوگا، پری پول میں کون سا ماڈل کامیاب ہوگا، ووٹر جو ہے ان کے حلقے تبدیل کر رہے ہیں،
وہ ماڈل کتنا کامیاب ہو رہا ہے, کتنے لوگ بدل ہو رہے ہیں, ٹرن آؤٹ پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے, یہ سب سائنٹیفکلی ان کے سیلز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ نوٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ فائنل جب بھی جنرل الیکشن ہو تو ان کے پاس ایک فائنل وننگ ماڈل موجود ہو جس کے تحت یہ دھاندلی کر سکیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, باقی آپ کی مرضی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.